بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مسند امام احمد کی ایک روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، الشتاء ربیع المؤمن قصر نہارہ فصام طال لیلہ فقام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سردی کا موسم مومن کے لیے بہار کا موسم ہے۔ اس کے جو دن ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو مومن اس میں روزہ رکھتا ہے، اور اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں تو مومن اس میں تہجد کا اہتمام کرتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں 4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے سب کے علم میں ہے کہ یہ سردی کا موسم ہے، حکیم لوگ اپنی دوائیاں اس موسم میں استعمال کرواتے ہیں تاکہ جسمانی اعتبار سے آدمی مضبوط ہو جائے۔ سو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سردی کے موسم کو نیک لوگوں کے لیے بہار کا موسم قرار دیا ہے۔ تو ہمیں پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزے کا اہتمام فرماتے تھے، اور ایام 20 کے روزوں کا اہتمام بھی آپ فرماتے تھے۔ ایام 20 کے روزوں سے مراد 13، 14 اور 15 جو اسلامی تاریخیں ہیں، ان دنوں میں بھی روزوں کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بلکہ سفر میں بھی اکثر آپ ان ایام میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ تو آگے پیچھے گرمیوں میں شاید مشکل ہوتا ہو، لیکن سردیوں میں ان ایام میں روزے رکھنے مشکل نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام میں ان نفلی روزوں کا اہتمام کریں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ایسی خواتین یا مرد حضرات جن سے رمضان شریف کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں اور ابھی تک انہوں نے ان روزوں کی قضا نہیں کی، تو یہ ایام بہترین ہیں اس بات کے لیے کہ ہم اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں۔ تیسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ حدیث میں ہے طال لیلہ فقام۔ مومن آدمی رات جب دیکھتا ہے کہ لمبی ہے سردیوں کی تو وہ تہجد کا اہتمام کرتا ہے۔ فرمایا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، علیکم بقیام اللیل، رات کے قیام کو اپنے لیے لازم کر لو۔ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جتنے نیک لوگ گزرے ہیں ان کا طریقہ کار یہی تھا۔ صالحین کی فہرست میں اگر شامل ہونا ہے تو اس کے لیے تہجد کا اہتمام کرنا ہوگا۔ ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا، اشراف امتی، میری امت میں سب سے زیادہ عزت والے لوگ کون ہیں؟ حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، ایک تو وہ جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے، اور دوسرا تہجد کا اہتمام کرنے والے۔ تو سردیوں میں لمبی لمبی راتیں ہیں تو آپ جی بھر کر سو بھی سکتے ہیں، اور اس کے لیے 15-20 منٹ آدھا گھنٹے کا وقت فارغ کر کے تہجد کا اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک چوتھا کام یہ ہے کہ دیکھیں، فرض نماز اگر کسی سے چھوٹ گئی ہے تو اپنی فرض نمازوں کی قضا کرنے کے لیے بھی یہ سردی کے ایام بہترین ایام ہیں کہ رات کا وقت نکال کے عشاء کے متصل بعد کر لیں۔ اگر عشاء کے متصل بعد مشکل ہے تو سحری کے ٹائم میں اس کا اہتمام کر لیں، لیکن کوئی نہ کوئی صورت بنا کے اپنی قضا نمازوں کو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ یہ 4 کام ان سردیوں میں بڑے احسن انداز سے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو نفلی روزوں کا اہتمام، نمبر 2 جو روزے قضا ہو گئے ہیں ان کی قضا کا اہتمام، نمبر 3 تہجد کا اہتمام، اور نمبر 4 جو قضا نمازیں ہم سے چھوٹ گئی ہیں ان نمازوں کا اہتمام۔ اللہ رب العزت ہمیں ان گزارشات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ www.darsequran.com